خواتین و حضرات، مصباح اعظم نیا دور سے آزاد لبوں کے ساتھ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دو ماہرین اس وقت بیٹھے ہیں. اب ان لوگوں کی تعریفیں کرنا تو سورج کو چراغ دکھانا ہے. ہمارے ڈاکٹر اقدس صاحب، ہمارے بہت ماہر معیشت، جن کو آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور کامران بخاری صاحب تو ہمارے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں. ان کو تو آپ ہمارے شوز میں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ وقتاً فوقتاً اپنا ٹائم عنایت کرتے ہیں ہمیں انلائٹن کرنے کے لیے. تو آج ذرا سا کچھ گپ شپ رہے گی ان دونوں حضرات سے. کچھ معیشت پہ ہم تھوڑی بات کریں گے، اور کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. کوئی بڑے اسپیسیفک سوالات تھے. پچھلے کچھ عرصے سے میں کچھ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، اقدس صاحب کے بھی آرٹیکلز تھے، جس سے کچھ تھوڑا سا کنفیوژن آیا. پھر میں چاہوں گا کہ کامران بخاری صاحب سے پرسپیکٹیو لیا جائے کہ باہر سے بیٹھ کے انہیں کیا دکھتا ہے، اور ان کی جو کرسٹل بال ہے وہ کیا دکھا رہا ہے ان حالات میں. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بخاری، آپ کی اجازت سے میں اقدس صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. اقدس صاحب، ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہی دن کی بات ہے، نیا دور پر آپ کا ایک کامنٹ تھا. بڑا ایکچولی آپ کا کامنٹ نہیں تھا، وہ کامنٹ تھا خرم حسین صاحب کا. اور خرم حسین صاحب نے جو ایک نقشہ کھینچا وہ کافی بلیک تھا آنے والے دنوں کا، کہ کس طرح سے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ان کی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ نے اس پر آپ ایگری نہیں کیا تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اتنا برا حال نہیں ہے اور چیزیں اس طرف نہیں جا سکتی. تو ایک تو پہلے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو ایک جنرل امپریشن دے دیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے بھی سلور لائننگ ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، یا یہ کہیے کہ ایک ہوپ ہے، تو وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. میری آواز میرے خیال میں آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، بالکل کلیئر. تو آپ نے بالکل، پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام پہ مدعو کرنے کے لیے. اور آپ نے بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال پوچھا، اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ وہ جو پروگرام ایک ہو رہا تھا نیا دور کا، اس میں نے بہت ہی بصد احترام جناب خرم حسین صاحب کے ساتھ ایک تھوڑی سی میں کہوں گا ڈس ایگریمنٹ، تو ایک بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، میں نے اپنا ایک پرسپیکٹو پیش کیا. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ اس سے اگلے دن ہی خرم صاحب دوبارہ نیا دور کے ایک ایپیسوڈ پر آئے، اور انہوں نے اپنی جو پوزیشن تھی اس کو تھوڑا سا میری پوزیشن کی طرف وہ لے کر کے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی بھی اپنی پوزیشن پر قائم ہوں، اور میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں، یہ جو ساری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری جو بات گفت و شنید چل رہی ہے، اور یہ جو ڈیفالٹ کی بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے معاشی حالات بہت چیلنجنگ ہیں اس وقت. اس میں سب سے بڑا چیلنج میں دیکھتا ہوں کہ جو ایک انریلنٹنگ افراط زر یا انفلیشن کا ہمیں سامنا ہے بطور معاشرہ. کیونکہ جس بھی معاشرے کے اندر اتنی سیویئر قسم کی انفلیشن آتی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی پنجاب کے بائی الیکشنز کے بعد، اس سے پہلے افراط زر یا انفلیشن جو تھی وہ 21.3% ٹچ کر چکی تھی، جو کہ دنیا میں کوئی تیسرے چوتھے نمبر کی انفلیشن ہے، یعنی کہ بہت ہائی انفلیشن ہے. تو اب یہ جس طرح سے ایکسچینج ریٹ ہمارا گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ تقریباً کوئی 207 سے 230 کے لگ بھگ آتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں پھر سے مہنگی ہو جائیں گی. کیونکہ یہ ایک ایسی اکانومی ہے جہاں پہ بہت سی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، اور جس میں سب سے بڑی امپورٹ جس کا امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ آئے گا اس کا نام ہے فیول. اور نہ صرف پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بلکہ اس سے جو بجلی بنتی ہے پاکستان کے اندر وہ بھی مہنگی ہوتی چلی جائے گی. اور کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہر قسم کے اکنامک پروڈکشن پروسیس کے اندر انپٹس ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک کیسکیڈنگ افیکٹ یا ایک ملٹی پلائر افیکٹ چلے گا اکانومی کے اندر، اور چیزیں مہنگی تو چلی جائیں گی. لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات چیلنجنگ ہیں. یہاں پہ اگر اس انفلیشن کو کنٹرول نہ کیا گیا، یا اس کے بارے میں کوئی افیکٹو
پالیسیز نہ بنائی گئی تو جس قسم کے سیاسی حالات پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بالکل کسی قسم کی اسپیس دینے کے اوپر آمادہ نہیں ہے، بلکہ پولیٹیکل گینز کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں میں سوشل انریسٹ آتا ہوا دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، بہت ہی بھیانک قسم کا سوشل انریسٹ. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت پاکستان کو کسی قسم کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے. کل ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیشلز نے ایک پریزنٹیشن شیئر کی ہے جس کے اندر کچھ اعداد و شمار میڈیا کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، اور اس میں اس کی چیدہ باتیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو ٹوٹل فائنینسنگ نیڈز ہیں، جس کے اندر مائنڈ یو ڈاکٹر صاحب جس کے اندر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی شامل ہے، جو کہ 12 سے 14 بلین ڈالرز کا تخمینہ لگایا گیا ہے فار دا کمنگ ایئر. تو وہ جو فائنینسنگ نیڈز ہیں اگلے سال کی، اس سے زیادہ کی فائنینسنگ ہمیں آلریڈی اویلیبل ہے. اس کا تمام کیلکولیشن کی جا چکی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے جس کے اندر تقریباً 32 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آتی ہوں، جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ 32 بلین ڈالرز پلس کی ایکسپورٹس ہوتی ہوں، اس کے لیے دسمبر میں جو ایک چھوٹا سا ہمیں کیا سمجھ لیں کہ ایک ہماری فائنینسنگ نیڈ ہے تقریباً 500 سے 600 ملین ڈالر کی، وہ کیپٹل مارکیٹ سے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اعداد و شمار ہیں، جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں، اس کے اندر پاکستان کی اکانومی کہیں سے ڈیفالٹ کرتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ ایکسچینج ریٹ کلیپس کر رہا ہے، گر رہا ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر، اس سے پاکستان میں تکلیف تو بہت ہے انفلیشن کی، لیکن اس کا ڈیفالٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو سی، بلکہ انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ ایک طرح کا سولوشن ہے ٹو دا پرابلمس دیٹ وی آر فیسنگ، جن کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی، لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی چلی جائے گی، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مزید نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ کل ہی میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا جس میں فائنانس منسٹر تشریف فرما تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس بات کا تخمینہ لگایا ہے کہ اس مہینے دس منتھ پچھلے سال کے مقابلے میں جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے وہ 30% کم ہے. تو اس سے آپ اگین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیوج پرائسز ہیں اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہے. تو اگین میں اپنی بات کو طول نہیں دیتا، میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈیفالٹ نامی کسی خطرے کا سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں، اگر سیاسی حالات ہمارے پولیٹیکل کلاس کے ہاتھوں سے باہر نکل گئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیسیژنز، وہ لیڈرشپ، وہ پالیسی میکنگ نہیں ہو پائے گی جس کی ضرورت ہے، اور پھر شاید ہم یہ جو ڈیفالٹ کا ایک خطرہ ہے اس کی طرف جائیں. لیکن شارٹ آف اے پولیٹیکل کلیپس میں ڈیفالٹ کو نہیں آتا ہوا دیکھ رہا. جی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہم ایک لینئر پروجیکشن ڈرا کریں تو آپ نہیں دیکھ رہے یہ سب ہوتا ہوا، ڈیفالٹ ہوتا ہوا، لیکن خطرہ تو بہت بڑا ہے. اب کل جو ہے وہ پرویز الہی صاحب پاور میں آنے جا رہے ہیں، بالکل فار شیور. لگتا تو یہی ہے، ہر طرح جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں وہ آئیں گے. خان صاحب نے آلریڈی کہہ دیا ہے میں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور ہم رندہ پھیریں گے لوگوں پر، اور وہ پش کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ جائے، جبکہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، اور اس میں پھر لڑائیاں ہوں گی اور جھگڑے ہوں گے. تو چانسز تو بہت ہائی ہیں سر. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں جہاں تک اکنامک اعداد و شمار کا ایشو ہے، پاکستان کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہمیں فائنینسنگ اویلیبل ہے. پرابلم وہاں ہے کہ جب یہ پولیٹیکل کلاس اس پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ڈیل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور جو سیاسی ٹیمپریچر ہے یا سیاسی چپکلش ہے وہ اس لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ ہر قسم کی جو پالیسی میکنگ ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو ڈیسیژن میکنگ ہے، وہ بند ہو جاتی ہے. اس کیس کے اندر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ڈیفالٹ کی طرف جانے کا. تو خطرہ
पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स के ऊपर जाने का है, इकोनॉमिक्स से पॉलिटिक्स के ऊपर जाने का खतरा नजर नहीं आता। डॉक्टर बुखारी, तो फिर अब डॉक्टर अफजल की बातें सुन के थोड़ी सी होप तो होती है, मतलब आई कॉन्फेस के थोड़ी सी होप तो होती है कि चीज़ें इतनी ब्लीक नहीं है जितनी कुछ मीडिया पर जिसकी बातें हो रही हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि इवन एक्सपर्ट्स लाइक खुर्रम हुसैन साहब ने भी आकर अपनी बात से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लिया, उस जो कुछ उन्होंने बताया था। तो ये बताइए आप कि आप जो है यहाँ से बैठकर, यूएस से बैठकर इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके सोर्सेज हैं, जब आप बात करते हैं सेनेटर से और इन लोगों से जो कि थिंक टैंक वालों से, how they see Pakistan and which direction Pakistan is heading? जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ बहुत मुफस्सल किस्म की जो एक्सप्लेनेशन दी है डॉक्टर अक्दस ने, और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। इमीडिएट नहीं है, डाउन द लाइन है, और उसके अंदर जो है वो डिफॉल्ट से बचने में बिल्ट इन कुछ इफ्स हैं, मतलब असम्पशंस हैं कि अगर ये चीजें होती रहें तो फिर जो है हम उससे दूर रहेंगे और गाड़ी चलती रहेगी। अब सवाल ये होता है कि अपना वो जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जिनका जिक्र डॉक्टर अक्दस ने किया, वो उभर के सामने आएंगी। जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट चाहिए पॉलिटिकल, जिसके अंदर सही तरीके से पॉलिसी मेकिंग हो सके। यानी उन्होंने जिक्र किया कि इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल कोलैप्स का खतरा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से इकोनॉमिक कोलैप्स का खतरा हो सकता है। तो उसमें एक चीज और इंटरवीनिंग वेरिएबल है जिसका इशारा उन्होंने किया, और मैं उस पर जरा मजीद रोशनी डालना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जो डिसीजन, एक तो है पॉलिटिक्स है कि भाई किसको क्या मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। पीटीआई, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, पीटीआई के हाथ क्या आएगा, एंड व्हेन ऑल इज सेड एंड डन तो पीएमएलएन और उनके जो दीगर साथी जमाते हैं उनके हाथ क्या आएगा। तो बात यहाँ पे आके रुकी हुई है। लेकिन इसके दरमियान में अगर लेट्स से कि आज मैं कोई खबर देख रहा था, पता नहीं किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, जब वो अननेम्ड सोर्सेस कोट हो रहे हों तो आई टेंड टू बी स्केप्टिकल। तो उसमें जो है गो के ये पाकिस्तानी ज़राया अबलाग से बढ़कर अब ये इंडियन मीडिया में भी ये बात आ चुकी है कि कोई अपना आमादगी जाहिर की है इमरान खान साहब और उनकी जमात ने कि वो अपने सियासी हरीफों के साथ बैठ के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो तारीख बताई जा रही है वो बेसिकली यही है कि अक्टूबर के महीने में कहीं इलेक्शंस वगैरह होंगे। लेट्स अस्यूम कि वो हो जाते हैं तो, लेकिन उसके बाद जो है, या उससे पहले, यानी मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है जिसको हम आर्जी कह सकते हैं, और उसके बाद जो इंटर्म सेटअप आएगा, और उसके बाद जो एक ड्यूली इलेक्टेड सेटअप आएगा, जो भी होगा उसका जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा उससे कतई नजर, तो उनको पॉलिसी डिसीजंस लेना पड़ेगा। और बदस्तूर जो है वो यू हैव टू कीप द आई ऑन द बॉल, क्योंकि जो है वो प्रेसिपिस जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, गो के डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, और बहुत सारी चीजें अप इन द एयर हैं। सो आई थिंक कि ये मेरा अपना तो यही अपना तज्जिया इस पूरी, यानी एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एक हाई लेवल पे एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है। अब रहा सवाल आपका वो दूसरा कि यहाँ पे लोग यूएसजी के अंदर क्या सोच रहे हैं, तो उसका जवाब मैं यूं दूंगा कि यहाँ जो है बहुत थोड़े लोग बहुत थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पॉलिसी क्राइसिस की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली ये आपके शो में मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी का जो टोटम पोल है उसके ऊपर बहुत लो है। तो अपना अगर कोई कहीं से कोई बात आ जाती है तो वो उसको एड्रेस किया जाता है, किसी का बयान आ जाता है, नेड प्राइस जो हैं, जो स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी जानिब से एक आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر افضل آپ کو آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی, بخاری صاحب کی آواز؟ جی آ رہی ہے, اوکے. جی میری جانب کچھ وہ بیچ میں آواز آ رہی ہے وہ نہیں, آپ کی باتیں اتنی زبردست تھی کہ ایک میوزک چلنا شروع ہو گئی ہے. خیر زبردست ہیں یا نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں, لیکن میوزک ضرور چل رہا ہے. تو خیر اینی وے آواز آپ کی صاف آ رہی ہے, گو ہیڈ پلیز. ٹھیک ہے. تو میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے میڈیا کے اندر, کہیں سے کوئی خبر آ جاتی ہے, کہیں سے کوئی چیز جو ہے وہ ایک طرح سے مطلب ایک ایشو کک اپ ہو جاتا ہے, تو اس پہ کسی کا بیان آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اس صورتحال کو لے کے تو امریکن گورنمنٹ مجموعی طور پہ یعنی بائیڈن انتظامیہ بہت زیادہ وقت خرچ کر رہی ہے اس کے اوپر سوچ بچار میں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو, دیٹس ناٹ دا کیس. کم از کم اس کے شواہد مجھے نہیں ملتے, اور جو ایشوز ہیں ان کی کمی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے اٹس ان دی آئی آف دا اسٹارم. تو جو آئی آف دا اسٹارم میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو جو ہے اٹس لائک یو نو لائف اینڈ ڈیتھ ایشو. تو لیکن باہر جو لوگ ہیں جو نہیں ہیں اس بیسکلی وورٹیکس کے اندر یا ایپی سینٹر کے قریب, تو ان کے لیے اتنی وہ اہم نہیں ہوتی. آپ کی جو پہلا سوال تھا اس کا میں جواب کچھ ایسے دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ ایشو جو ہے وہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے ان حالات میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی عمران خان صاحب کی جماعت, ان کے سیاسی مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ, کیا وہ بیٹھ کے تو کوئی چیز طے کر سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا کوئی ماڈس ویونڈی نکل سکتا ہے جس کے اوپر سب اتفاق رائے کریں. تو پھر جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ وہ بریکیں لگ سکتی ہیں پریسپس کی طرف, یہ جو گاڑی جا رہی ہے تو وہاں تو بریکیں لگ سکتی ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ بہت بڑی اف ہے, تو پھر میں سمجھوں گا کہ وی آر ہیڈڈ ان دی رانگ ڈائریکشن. fair enough. So ڈاکٹر افضل میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. So جو بخاری صاحب نے جو کہا pretty much آپ سے انہوں نے ایگری کیا ہے ساری چیزوں کو, لیکن دیکھیے اب ہم لوگ تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر کہ جو آپ نے جو اور بخاری صاحب نے بھی جو کنڈیشنز بتائی ہیں جو کہ ایڈورس کنڈیشن if I may call it, تو وہ جو ایڈورس کنڈیشنز جو ہیں وہ کافی اس کے چانسز بہت ہائی ہیں ان ایڈورس کنڈیشنز کے آنے کے. تو آپ بتائیے کہ اس کا امپیکٹ آپ کس وے میں دیکھ رہے ہیں, جسٹ اے سمپل ڈیفالٹ اور اے ٹوٹل ڈیزاسٹر؟ اور دوسری چیز یہ بھی ذرا سمجھائیے گا, آپ پاکستان میں ہیں, وہاں لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں سیاست پہ اور ان سب چیزوں پر, تو یہ بھی ذرا سا ہمیں بتائیے گا کہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اگر تو کوئی حکومت آتی ہے لائک جسے کہتے ہیں انٹرم سیٹ اپ آتا ہے, وہ 3 مہینے کے بجائے 6 مہینہ رہتا ہے, تو کیا آڈز ہیں کہ وہ جو ہیں کچھ اکنامی میں اچیو کر لیں گے اگر ایسا ہو جاتا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا جو آخری جو سوال ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں. جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس کے بارے میں کافی اب خیر ابھی تو نہیں, آئی تھنک جو حکومت کی جو ان کے جو حالات تھے, جو سچویشن تھی, وہ کافی حد تک ایک ایکولیبریم میں آ چکی تھی, اور اس کو یکسر یہ جو پنجاب میں جو بائی الیکشنز کے نتائج آئے ہیں اس نے اس کو پھر سے ایک سسٹم میں بہت سی, آپ انجینئر ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ انٹروپی انٹروڈیوس کر دی ہے, بہت سی ڈسٹربنس انٹروڈیوس کر دی ہے سسٹم کے اندر. اس سے پہلے لگتا تھا کہ جیسے گورنمنٹ نے اپنے قدم جما لیے ہیں, اور وہ بہت مشکل فیصلے کر بھی چکی تھی, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا سست روی رہی ان پیٹرول کی پرائسز بڑھانے میں, جو کہ بہت ضروری تھیں, کیونکہ جو شاید گورنمنٹ تھی اس کو اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ سخت فیصلے کیے
انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھائیں, ایک اچھا بجٹ لے کر آئے اور IMF کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو ریوائیو کیا, نہ صرف بلکہ اس پروگرام کے اندر $1 بلین ایکسٹرا کا اضافہ بھی کروایا, جو پروگرام پچھلی گورنمنٹ کی جو بھی ان کی کارکردگی تھی اس کی وجہ سے آف لائن جا چکا تھا. تو یکسر اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے بائی الیکشنز بیچ میں آ جاتے ہیں, اور آپ کو یہ میں یاد دلاتا چلوں کہ پنجاب میں بائی الیکشنز اس لیے ہو رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے آئین کی جو آرٹیکل 63A(b) ہے اس کو ایک پرٹیکولر انداز میں اس کی جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی تھی اس کو اپلائی کیا ہے پنجاب اسمبلی کے کیس میں. تو اس وجہ سے وہاں پہ الیکشنز ہوئے ان 20 سیٹوں پہ, جس میں سے 15 جو تھے وہ PTI جیت گئی, اور جس سے پنجاب کے اندر یکسر جو پاور بیلنس تھا وہ بدل کے رہ گیا, اور اس نے پھر ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں پھر سے ایک بہت ہی زیادہ انسٹیبلٹی یا انٹروپی انکریز کر دی. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ اس وقت کیئر ٹیکرز کی بات کرتے ہیں یا اس گورنمنٹ کو فورس کرتے ہیں کہ وہ الیکشنز کی طرف جائے, میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ بھی ایک جمہوری طریقے سے, اور میرا خیال ہے کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہونا کسی بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ایک عام سی چیز ہے. مطلب اگر آپ برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو دیکھیں, ویسٹ منسٹر سٹائل جس کے اوپر ہمارے سسٹم کو بنایا گیا ہے, تو 1870 سے لے کے اب تک یا 1800 سے لے کے اب تک تقریباً 17 سے 18 دفعہ یہ ہو چکا ہے. اور آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ وہاں کے جو وزیر اعظم تھے بورس جانسن, جب ان کی اپنی پارٹی نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کیا تو ان کی گورنمنٹ جاتی رہی. پھر اس کے کچھ دن کے بعد آپ نے اٹلی میں دیکھا ماریو ڈراگی کی حکومت, وہ بھی ختم ہو چکی بیکاز ان کے پاس بھی جو ایلائز کے سپورٹ. تو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں عام سی چیز ہے, اور یہ گورنمنٹ یہ کولیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی ایک جمہوری انداز میں ایک مینڈیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور اگر ان کو زور زبردستی کر کے غیر جمہوری طریقے اپنا کر گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو یہاں پر بہت حالات خرابی کی طرف جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بہتر سچویشن یہی ہے کہ جس کا بھی مینڈیٹ ہے اس پارٹی کو حکومت بنانی چاہیے. اگر پنجاب کے اندر اس چیز کا تعین ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ یقیناً مسٹر عمران خان اینڈ ایلائز پرویز الہی صاحب کا مینڈیٹ ہے تو ان کو حکومت بنانی چاہیے. اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے اس کا پنجاب کے اندر کسی بھی بائی الیکشن سے کیا تعلق ہے. مطلب آپ ایک طرف بات کر رہے ہیں 15 سے 20 حلقوں کی, اور دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک جس کے اندر 22 سے 23 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور اس کی ریپرزینٹیو حکومت اس وجہ سے گھر چلی جائے کیونکہ ایک پروونس کے اندر 15 سے 20 حلقوں کے اندر ایک اپوزنگ جماعت نے الیکشن جیت لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی جمہوری روایات کو جنم نہیں دے گا. کیئر ٹیکرز آ تو جائیں گے, لیکن جس قسم کے سخت فیصلے اس وقت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے بڑا آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ IMF نے فسکل ریفارمز کی بات کی ہے, پبلک فائنینسز کی ریفارمز کی بات کی ہے, پاور سیکٹر کے ریفارمز کی بات کی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ صرف ایک ایسی جمہوری حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس پولیٹیکل ول ہو وہ اس قسم کے ریفارمز کر سکتی ہے. کوئی کیئر ٹیکر 3, 4, 5 مہینے میں جس کی گراس روٹس کے اوپر کوئی حمایت نہ ہو, جس کے اندر پولیٹیکل ول نہ ہو, وہ اس قسم کے سخت فیصلے نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قبل از وقت ہوگا. میرا خیال ہے کہ جس کا بھی جس جمہوری پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے, اور اس گورنمنٹ کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ٹرم ختم کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ کیئر ٹیکرز کی طرف جانا ایک اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوگا. ڈاکٹر بخاری, میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا جو میں نے ڈاکٹر افضل سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور آج تو ہمارے دوست طلعت حسین صاحب نے ایک نیا جسے کہتے ہیں نا
ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ स्टार्ट करो, इस तरह की कोई बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि एक नया गेम शुरू किया गया है कि अब जो है केयर टेकर गवर्नमेंट को लाए। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? आप म्यूटेड हैं सर। जी, इन प्रिंसिपल तो डॉक्टर अक्तस की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक सियासी रियलिटी है, और सियासी रियलिटी ये है कि लेट्स से कि पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो पीटीआई और उनके साथियों की है, पीएमएलक्यू की। तो सवाल ये उठता है कि फिर साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे? अगर वहां पे वो फर्ज करें सिर्फ और सिर्फ जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है और फेडरल लेवल पे इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं, लेकिन सूबों के अंदर जो है वो रहने दिया जाता है, या जो भी सिचुएशन है अगर वहां हो भी जाते हैं तो आपके जो केयर टेकर्स हैं वो सब उन पे इत्तेफाक नहीं करते कि भाई ये हम इनको मानते हैं, हम इनके अंडर, इनकी सुपरविजन के अंडर जितने भी पोलिंग होगी, जितनी भी इलेक्शनरिंग होगी, उसको हम तस्लीम करेंगे एज लेजिट। तो ये इट्स अ पॉलिटिकल इशू कि यहाँ ट्रस्ट का फुकदान है। इसमें एक और बात ये भी है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स मैटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों जानिब मुख्तलिफ हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का तो तसव्वुर मौजूदा कोalition गवर्नमेंट के जहनों में है, वो ये है कि 2018 का जो इलेक्शन था वो एक बेसिकली इलेक्टोरल इंजीनियरिंग थी, जो कि मतलब एक मतलब मैं उसको फैक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। इससे कोई शख्स भी जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो लोग जो इसके बेनिफिशरीज हैं वो भी आपको इसके खिलाफ डिनाई करते हुए नजर नहीं आएंगे, एटलीस्ट नॉट एनी मोर, और बल्कि वो अपना दिफा करेंगे किसी और तरीके से कि अगर हम आए थे तो क्या लॉजिक थी और उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी। सो उनके लिए 2018 में जो हुआ वो सही नहीं था, और जो इमरान खान साहब इस वक्त सामने उभर के एक चैलेंज के तौर पे आए हुए हैं, तो वो एक इर्रेगुलर प्रोसेस के थ्रू हुआ है, और उसने उनके राइट्स को, उनके जो लेजिटिमेट जो प्रोसेस चल रहा था और जिसमें उनको सबकत हासिल थी, उसको डिसरप्ट किया, और ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि अब तो ये है कि व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट, मतलब इज इट जनरल बाजवा एंड हिज क्लोज जो है ना सर्कल ऑफ टॉप जनरल्स, और अगर वही वहीं तक महदूद है तो फिर इमरान खान साहब को कौन सपोर्ट कर रहा है? सो नाउ देयर इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ तमाम एस्टैब्लिशमेंट भी इस पे इत्तफाक करे, सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इत्तफाक की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इमरान खान साहब के मौकफ को ले लें तो उनका मौकफ ये है कि मैं तो इलेक्ट हो गया था, इन्होंने मुझे तस्लीम भी कर लिया था, और ये ऑपोजिशन में थे, और चूंकि बगैर अब साजिश के मुझे हटाया नहीं जा सकता था और मुझे साजिश के थ्रू हटाया गया है। तो ही ऑल्सो वांट्स सम अपना गारंटीज, अश्योरेंसेस कि अगर जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है तो फिर ये उनके फायदे में है। तो मैं समझता हूँ ये जो पंजाब में इलेक्शन हुआ है और इसके जो नताइज आए हैं, उससे आई थिंक कि इमरान खान साहब के अंदर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अपने बलबूते पे भी खड़ा हो सकता हूँ, इवन इफ मुझे ये नहीं पता कि मैं किस हद तक खड़ा हो सकता हूँ। तो एंड में वो जो नंबर्स गेम है वो किस जानिब जाएगी, वो जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होगी, वो तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो कि शायद एक्सप्लेन करता है कि वो ये जो खबर आ रही है कि वो अब आमादगी जाहिर कर रहे हैं कि ठीक है मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दोनों जानिब इलेक्शन फॉर डिफरेंट रीजंस, इलेक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं कि भाई इलेक्शन होना बड़ा जरूरी है, गो के उनके जो है ना रीजंस डिफरेंट है। तो आई थिंक कि जब तक ये जो इशू है इस स्क्वायर को सर्कल ना किया जाए, जब तक या सर्कल को स्क्वायर ना किया जाए, तो आई थिंक कि कोई भी इलेक्शन हो भी जाए तो किसी वक्त भी, चाहे वो
اس سال ہو اکتوبر کے اندر جیسے خبریں چل رہی ہیں, یا جیسے ڈاکٹر اقدس نے کہا کہ جو جس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے وہ پورا کرے اور وقت پہ الیکشن ہو جب بھی ہو. unless this issue is resolved, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جسے کہتے ہیں chaos avert ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ بارہا دفعہ جو ہے مطلب ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں کہ وہ نتائج تسلیم نہیں کرتے جو ان کے حق میں نہ ہوں. دوسری جانب بھی کوئی اتنی فراخ دلی کا ثبوت نہیں ہم نے دیکھا ماضی میں, لیکن اس دفعہ اگر ہم صرف اس سیمپل سیٹ کو لے لیں, یہ جو 20 سیٹوں کے اوپر جو ہے جو الیکشن ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, اور اس کے بعد جو شکست تسلیم کی ہے پی ایم ایل این نے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ they are more ready to accept, more likely to accept than not to accept. تو یہ I think challenge ہے کہ how do you bring all these forces together? And again, all eyes unfortunately are on the men who wear the uniform. That's true. Or maybe men who wear the robe also, right? جی وہ بھی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کس حد تک autonomous ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے. That is true. تو ذرا سا ہم لوگ تھوڑا سا اپنا لاسٹ پارٹ میں تھوڑا سا اپنا جو ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, اور ڈاکٹر بخاری کی اجازت سے میں افضل صاحب سے, ڈاکٹر افضل سے میں شروع کروں گا اس چیز پہ کہ دیکھیے سر, افغانستان اور اب انڈین کمنگ الیکشنز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں, اب افغانستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو داعش اور ان سب کو جو ایک سپورٹ مل رہی ہے وہ طالبان حکومت سے مل رہی ہے, تو وہ کنسرن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. پھر انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہ ایک اور کنسرن ہے, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید 2023 میں کوئی کانفرنس کروانے جا رہا ہے انڈیا کشمیر میں, تو اس کا تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. انڈر دیٹ سرکمسٹانسز آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کا I am sorry to say, and please don't take it in the wrong way, I am not a supporter of نون لیگ. میں نے نون لیگ کو کبھی ووٹ نہیں دیا. میں نے جب پاکستان میں ووٹ دیا تھا تو اصغر خان صاحب کو دیا تھا, I confess. تو لیکن اگر تو خان صاحب رہے ارینا میں اور وہ جمپ لگاتے رہے ادھر ادھر, تو کوئی اسٹیبلٹی تو آ نہیں سکتی, اور ڈاکٹر بخاری نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا. تو انڈر دیٹ سچویشن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی چاہے گی کہ خان صاحب کو سپورٹ کرتی رہے کہ وہ جو ہیں اب اسلام آباد پہ حملہ کریں پنجاب حکومت لینے کے بعد, یا رندہ پھیریں لوگوں کے اوپر, بیوروکریسی کو پریشان کریں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, یہ جو پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا, مطلب آبویسلی جیسے ڈاکٹر کامران نے فرمایا تھا کہ ہمیں آبویسلی کو بتاتا تو نہیں ہے کہ دیکھو بھی ایسے ہوا, یہ تو ہمارا تجزیہ ہوتا ہے, یہ ہماری انفارمڈ ہماری ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں کہ یہاں پہ کیا. اور آبویسلی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جو پاکستان کے حالات سمجھتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ یہاں پہ ڈرائیورز آف چینج, ڈرائیورز آف گورنمنٹ چینج, پالیسی, یہ کیا ہیں پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہیں سر, انفارچونیٹلی. جی میں لیکن اس کو میں تھوڑا سا کوالیفائی کر رہا تھا نا کہ دیکھیں ہمیں کوئی ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی آ کر کے بتاتا ہے, یہ تو ہمارا ایک جو سیاسی تجزیہ کار, معاشی تجزیہ کار, یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. بہرحال پاکستان میں جو کچھ اینالسٹس ہیں وہ, اور جن سے میری بات ہوتی ہے یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, there seems to be a division جو فاؤنٹ ہے تمام سوشل اور پولیٹیکل چینج کا, وہ کوریڈورز آف پاور جو کہ آپ کو اسلام آباد کے قریب شاید ایک شہر میں ملتے ہیں, وہاں پہ کچھ ڈویژن نظر آتی ہے ہمیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید ایک جو گروپ ہے وہ شاید ایک سیاسی طاقت کے ساتھ ہے, اور جو ایک دوسرا گروپ ہے وہ دوسری سیاسی طاقت کے ساتھ ہے. یہ پہلے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں ہم نے اس قسم کی ڈویژن نہیں دیکھی. یہ جو اصل کوریڈورز آف پاور ہے, انہوں نے ہمیشہ کہتے ہیں نا بحیثیت ادارہ, ایز این انسٹیٹیوشن ایک لائن رکھی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کیا ہیں,
اور کون ان کے ساتھ الائن ہونے جا رہا ہے. تو یہ جب اب ہم ایک ڈویژن دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم یہ ایک گیم آف کیٹ اینڈ ماؤس جو اب کھیلی جا رہی ہے. میں حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کی ہے اور اب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کے لیے کچھ نام ابھی منظر عام پر بھی نہیں آئے، لیکن ان کے بارے میں کچھ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بالکل اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں پس پردہ جو نہیں چاہتی کہ یہ گورنمنٹ کوئی بھی پرماننٹ اپوائنٹمنٹس کرے، کیونکہ یہ ساری جو اپوائنٹمنٹس گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے دیز آر کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ پوزیشنز، جو کہ ایک دفعہ اگر آپ کسی کو لگا دیں تو جب تک ان کا کانسٹیٹیوشنل ٹینیور نہیں پورا ہوتا وہ وہاں سے نہیں جاتے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. تو اس سچویشن کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل پلیئرز آگے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، 2 پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا اے پارٹی کے ساتھ جائے گی یا بی کے ساتھ جائے گی. اب پارٹیز بھی 3 ہو گئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ملٹیپل گروپس بن گئے ہیں. تو جو پاسبل الائنمنٹس ہیں دے ہیو انکریزڈ. تو اس لیے جو کمپلیکسٹی آف دا پرابلم ہے نا وہ بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، کوئی اس چیز کا اسیسمنٹ نہیں کر پائے گا اس وقت کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی الائنمنٹس آپ کو نظر آئیں گی. لیکن میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملتا جائے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنلی ڈٹرمنڈ جو ان کا ٹینیور ہے جو کہ اگلے سال اگست میں ختم ہوتا ہے وہاں تک اپنی گورننس کو چلائیں. یہ ایک بہت ہی ٹف گلوبل معاشی حالات کا پاکستان کو اور باقی جو پاکستان جیسی ایمرجنگ اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو سامنا ہے. ارجنٹینا کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، آپ ایجپٹ کے حالات دیکھ سکتے ہیں، آپ زیمبیا کے حالات دیکھ سکتے ہیں، آپ البینیا کے حالات دیکھ سکتے ہیں. غرض کہ پوری دنیا کے اندر ایک معاشی خلفشار برپا ہوا ہے اور اس کے اندر اس قسم کے پولیٹیکل گیمز کو کھیلنا میرا خیال ہے کہ بالکل ill advised ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کوریڈورز آف پاور میں میری بات سن رہا ہے میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ دیکھیں there is a time to play Game of Thrones، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ اس قسم کی گیمز کھیلیں جس کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بہت ہی کیا کہنا چاہیے سبسٹینشل اور لانگ لاسٹنگ نقصان ہو سکتا ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا اس کے اوپر. میرے خیال میں سمجھنے والے میری بات سمجھ گئے ہیں. صحیح بات ہے. ویسے جو آپ نے جو شہر کا نام لیا، پتہ نہیں کیوں میں اس شہر کا نام بھول جاتا ہوں ہمیشہ، حالانکہ میں اس شہر کے قریب گرو اپ ہوا ہوں لیکن میں اس شہر کو ہمیشہ بھول جاتا ہوں. میں فیصل آباد کی بات کر رہا تھا جیسے کہ اچھا فیصل آباد کی بات کر، وہی میں سمجھ رہا تھا، مجھے شک تھا کہ آپ فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں. سو ڈاکٹر بخاری ایز اے جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ، اب آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو یہاں سے بیٹھ کر، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ نے کہی بھی یہ بات کہ اگر تو خان صاحب آتے ہیں بیچ میں رہتے ہیں اس سارے کھیل میں تو یہ کھیل تو بند نہیں ہو سکتا. جیسے ڈاکٹر افضل نے ایک طرح سے خواہش ظاہر کی ہے کہ شاید وہ میسج دینے کی کوشش کی ہے اس کھیل کو بند کریں، لیکن وہ کھیل تو بند نہیں ہو سکتا. خان صاحب تو اب pretty much at his own جیسا آپ نے فرمایا. ڈاکٹر بخاری آپ میوٹیڈ ہیں سر پلیز. جی، یہ ڈاکٹر افضل نے بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ وہ جو یونٹی آف کمانڈ جس کو ہم سنتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، آرم فورسز کے اندر، آرمی کے اندر، وہ اب جو ہے ویسی نہیں دکھائی دیتی جیسے کہ ہم عادی تھے دیکھنے کے. کہ چلیں اگر کوئی ایک ادارہ ہے جو کہ کوہیرنٹ ہے اور جس کا ایک مختلف آراء ضرور پائی جاتی ہیں، کوئی بھی مطلب مونولیتھ تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایک پروسیس تھا چینل کرنے کا ڈفرینسز، اور وہ پھر جب تک وہ ایپیکس لیول پہ پہنچتی ہے، یعنی چیف آف دی آرمی اسٹاف اینڈ کور کمانڈرز اینڈ پرنسپل اسٹاف آفیسرز تک، تو تب تک جو ہے وہ ایک اجماع بن چکا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہ چاہے جو بھی ہو.
चाहे वो मतलब माजी में देखा कि भाई कू करने का डिसीजन था तो उसमें भी वो एक साथ थे, अगर वो ये था कि बिहाइंड द सीन्स मैनूवरिंग्स करनी है तो उसमें भी वो उन एक ही पेज पे पाए जाते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बहुत ही ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, यानी वो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर पेचीदगी, और अब वो धुंध इतनी आ चुकी है बीच में कि अब वो समझना कि कौन कहाँ पर है, बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ इट, क्योंकि ये जिस हम इदारे की बात करते हैं ये बाय इट्स वेरी नेचर जो है ओपेक है। इसके अंदर जो है जो एक्सेस है कि भाई अंदर हो क्या रहा है वो बहुत कम लोगों को होता है, और बहुत कम हद तक हर फर्द वाहिद को होता है जो एक्सेस रखता है, चाहे जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है, सोर्सेज के थ्रू है, या अगर कोई डिलिबरेट लीक भी आ रही है इंस्टीट्यूशन से तो वो भी इट इज अ लिमिटेड, इन द एंड वो सारों का मजमुआ जो है वो लिमिटेड है, सो वी डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जैसे डॉक्टर अफजल ने कहा कि हम बेसिकली एक एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जहां तक हमारी समझ में आता है वो यही है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी क्या हैसियत है मतलब एस्टैब्लिशमेंट की निगाहों में, ये चीज जो है समझना बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, वो जो लफ्ज है लाडला जो हम यूज हो रहा है मतलब पॉपुलर डिस्कोर्स के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो शायद जो है एक यूफेमिज्म है इस बात का कि सारे तो नहीं सपोर्ट करते लेकिन मजमूई तौर पे अभी भी जो है वो अपना एक नरम गोशा है उनकी जानिब। सो दैट डजंट रियली टेल अस मच, मतलब कि भाई कौन है, किस जगह से उनको सपोर्ट आ रही है, किस जगह से उनको सपोर्ट नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, जिसके जो बिगेस्ट मिस्ट्री कह लें वो यही है कि अब इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक सपोर्ट कर रही है, मुस्तकबिल में क्या होगा। क्योंकि देखें ये जो कोर ग्रुप है जनरल बाजवा के इर्द गिर्द, तो कम नवंबर एंड ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल ये जो है रिप्लेस हो जाएगा। एक नए आर्मी चीफ आएंगे, वो अपने लोगों को लगाएंगे, और वैसे भी पीरियोडिकली जो है वो डेक जो है वो रिशफल होता रहता है, मतलब बाय इट्स ओन वेरी लॉजिक। तो वो जो नया कोर ग्रुप सामने आएगा, लेट्स से कि वो 3 साल के लिए आता है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं ये हमें नहीं पता। आया वो इमरान खान साहब के साथ हैं या वो इत्तेफाक करते हैं कि जनरल बाजवा के साथ, कि बेहतर यही है कि मिनिमल जो है वो अपना मतलब मैनेज तो करना है पॉलिटिकल सिस्टम को, लेकिन मतलब फुटप्रिंट मिनिमल रखा जाए, क्योंकि फिर उससे लेने के देने पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, जो जैसे कि ये इमरान खान साहब के 4.25 साल ने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो वी जस्ट डोंट नो कि वो लोग क्या करेंगे, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। बिकॉज अब ये कहना, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इन द एंड, और मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात से मजमूई तौर पे, कि इन द एंड द इंस्टीट्यूशन defines national security, Pakistan's national security for everybody else, and it's through the prism of its own institutional interests भी। तो वो अब मैं समझता हूं कि वो मॉडल जो है वो I don't think it's valid anymore, because institutional interests क्या है वो कौन डिफाइन कर रहा है। क्योंकि अगर तो हम जो है जनरल बाजवा और उनके साथियों का बिहेवियर देखते हैं, that tells us one thing. फिर जो इमरान खान साहब को सपोर्ट आ रही है, that tells us another thing. तो आई थिंक कि हुआ ये है कि ये सब लोग इकट्ठे थे जनरल बाजवा की लीडरशिप में जब इमरान खान साहब को ये लेके आए, और ये इकट्ठे रहे, लेकिन चूंकि डे टू डे मैनेजमेंट आर्मी चीफ के पास होती है, DGISI के पास होती है, तो वो लोग जो हैं वो कांस्टेंट सिचुएशनल अवेयरनेस मेंटेन करते हैं और वो मैनेज करते रहते हैं और रीअसेस, रीनेविगेट एंड मतलब बेसिकली कोई भी माइनफील्ड अगर आता है तो उससे बचाव करने की कोशिश करते हैं। एट सम पॉइंट उनको ये रियलाइज हुआ है कि वी कैंट रियली वर्क विद दिस पर्सन, लेकिन बाय दैट टाइम वो एक इतना स्ट्रॉन्ग कंसेंसस हो चुका था कि इमरान इज आवर गाय, PTI इज आवर प्रॉक्सी,
کہ وہ پورے کا پورا جو لیڈرشپ ہے یا انسٹیٹیوشن ہے یا اس کا ایکو سسٹم ہے وہ ساتھ نہیں تھا, جس وجہ سے ہم اس کرائسس میں ہیں جس میں اس وقت ہم ہیں. I'll stop right there. نہیں, بہت اچھی بات کہی آپ نے. تو میں اسی سے ریلیٹڈ سوال ڈاکٹر اقدس سے پوچھوں گا. یہ ڈاکٹر اقدس صاحب, یہ آپ ایک معاشی ماہر ہیں اور یہ سوال تھوڑا سا سیاسی زیادہ ہے, پر مگر آپ نے کہا سیاست میں بھی بہت اسٹرانگ آپ کے کامنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سیاست اور معیشت کو ہم لوگ الگ نہیں کر سکتے, وہ ایک ہی طرح کی, وہ ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتی ہے, اور ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی اس پہ. سر دیکھیے, یہاں سے بیٹھ کر جو میں دیکھتا ہوں چیز, اور میں یہی چیز میں بعد میں ان دا اینڈ لاسٹ کامنٹ بخاری صاحب سے بھی لوں گا اسی کے اوپر. یہاں سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں اس میں ملٹری اور جوڈیشری دونوں شامل, انہوں نے کسی جگہ پر کسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ٹوٹل سسٹم ہے اس میں جو یہ شریفس اور بھٹوس کا جو ایک غلبہ ہے, ابزرداریز کا جو غلبہ ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. اور انہوں نے عمران خان کو ایز اے اسٹوج یوز کیا, اور وہ جو بھی کریں اس کے خلاف, وہ اس کو پش بھی کریں, وہ کریں, لیکن ایک یونٹی آف کمانڈ کی جو بات ہوئی, وہ یونٹی آف کمانڈ موجود ہے جو کہ یہ بلیو کرتی ہے کہ اس کو ہمیں سیو رکھنا ہے. اب جو کوشچن ہے, جو کہ ڈس ایگریمنٹ ہے, جو مجھے دکھتا ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ جو ڈس ایگریمنٹ اس پہ نہیں ہے کہ عمران خان اور نو ون, ڈس ایگریمنٹ اس پہ کہ ان کو کیسے کیا جائے کہ یہ ہمارے قابو میں دوبارہ سے آ جائیں اور ہم جو چاہیں جب چاہیں انہیں موو اراؤنڈ کریں, اور اسی کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے. ایک گروپ چاہتا ہے کہ be tough with him for some time, دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں ٹف مت ہو ورنہ وہ بریک ہو جائے گا. تو آپ پاکستان میں بیٹھ کر ایز اے اکنامسٹ جب آپ باتیں کرتے ہیں سیاسی ارینا سے, تو آپ کیسے اس چیز کو کہ کتنا بلیو کرتے ہیں جو کچھ میرا ویو ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری ٹریننگ دونوں پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں ہے. میں نے جب اپنا انڈر گریجویٹ کیا امریکہ سے, تو میں نے 2 ڈبل میجر کیا, پولیٹیکل سائنس میں اور اکنامکس میں. میرا پہلا ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں تھا, اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا, بہت عرصہ کام کیا, اور دین آئی وینٹ بیک آن اے فل برائٹ اسکالرشپ, اور میں نے پھر اکنامکس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کیا. تو میں واقعی جو ہے نا دونوں فیلڈس کے اندر ٹرینڈ ہوں, اور ہمیشہ دونوں کو یوز کرتا ہوں ان کنڈکٹنگ مائی انالیسس. میں بالکل یہ بات مانتا ہوں کہ آپ اکنامکس کو پالیٹکس سے ادا نہیں کر سکتے, اور پالیٹکس کو میں بھی اکنامک اوورچرز یا ڈرائیورز ہوتے ہیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دس, آپ نے جو سوال پوچھا ہے ٹھیک ہے, مطلب یہ میں آپ کا جو انالیسز ہے, میں بالکل بہت سے ہمارے انالسٹ ہیں جو اس سے اگری کرتے ہیں, لیکن میں پھر یہاں پہ وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے کیا, وہ یہ ہے کہ وی آر رائٹ ناؤ ان انچارٹیڈ ٹیریٹری. مطلب ہم نے پہلے اس قسم کی سپلٹنگ ود ان اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن نہیں دیکھی. ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ وہاں سے جو ہے نا مختلف آوازیں آتی ہوں. اور تو ایک تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایک بہت اس سسٹم کے اندر بہت انٹروپی بھی زیادہ ہے اور اس کی کمپلیکسٹی بھی زیادہ ہے, بیکاز اس کے اندر سمپلی ایکٹرز ود دیئر اون آبجیکٹیوز بڑھ گئے ہیں. there are more agents in this system, number 1. نمبر 2, جہاں تک رہا آپ کے انالیسس کا سوال, آپ مجھے ایسا لگا کہ آپ شاید یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مسٹر عمران خان ہیں وہ کمپلیٹلی مرہون منت ہیں آف دی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ. میرا خیال ہے کہ آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس جس انداز میں انہوں نے ایک نیریٹو کو کھڑا کیا ہے, اور جس طرح سے اس نیریٹو کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے, لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہت ہی زیادہ ریئلسٹک سپورٹ ہے ان دا ووٹنگ بیس. آئی تھنک یہ بالکل غلط انالیسز ہوگا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کھڑے نہیں ہو پائیں گے. آئی تھنک ہی از پروبیبلی the most popular leader in Pakistan at the moment.
अगेन मैं वर्ड यूज करूंगा एट द मोमेंट, आने वाले दिनों में क्या ये बयानियां लेकर के साथ चल सकेंगे, क्या गवर्नमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को कन्विंस कर पाएगी, या वो कोई ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर पाएगी जो कि इनके नैरेटिव को टक्कर दे सके। अभी आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है वो बहुत शशोपंच में मुब्तला है कि उसके पास उस किस्म का बयानिया नहीं है जो कि इमरान खान साहब बड़े सक्सेसफुली जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो चीजें अगेन मैं ये कहूंगा कि एक तो हम अनचार्टेड टेरिटरी में इसलिए हैं कि हमने कभी इस तरह के स्प्लिटिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन नहीं देखी। हमने ऐसे नहीं देखा कि उसके अंदर से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स सामने नजर आते हैं, वो हमेशा बड़ी यकसुई से काम करते रहे हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बढ़ गई हैं और जो दूसरी ताकतें हैं सिस्टम के अंदर वो भी डिवाइड हो गई। तो वी आर रियली इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जो हम जैसे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को बहुत ही गौर से देखने वाले लोग हैं, कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट जो है किस करवट बैठने जा रहा है, बैठेगा। नंबर वन। और वन कमेंट डॉक्टर साहब के मेरा यही पॉइंट मेरा भी है कि जो ठीक है शुरू में तो वो मरहून मिन्नत जरूर थे, लेकिन मसला ही सारा यहाँ पर है कि अब वो नहीं रहे, कि अब उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसी पोजीशन पे लाया जाए जहां से उन्हें स्टार्ट किया। तो इस वजह से ये स्प्लिट है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। शायद आई कुड नॉट कम्युनिकेट वेरी वेल। एनी कमेंट ऑन दैट? मैं ये कहूंगा कि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सारा हमें गेम नजर आ रही है, द ग्रेट गेम बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान, वो कुछ मिस्टर इमरान खान को इक्तदार में लाने के लिए नहीं है, वो उन लोगों को इक्तदार में से माइनस करने के लिए जिनको चोर डाकू और सारा जो पिछले 10 साल का एक बयानिया खड़ा किया गया है, बेसिकली वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इमरान खान साहब एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, और वो अपने आप को अपने वोट की ताकत पे फिर से एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, लेकिन एक रेड लाइन है जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स, जिसमें शरीफ्स, भुट्टोस एंड जरदारीज, उनको एक्सेप्ट करने से कुछ लोग बिल्कुल उसको कतराते हैं या आमादा नहीं है उनको करने पे। जी तो डॉक्टर बुखारी, लास्ट कमेंट प्लीज। जी देखें, आई थिंक कि हम 93 मोमेंट में हैं, यानी 1993 में जब वो वक्त आया था, अब दोबारा से वो वक्त एक तरह से आया है। उस वक्त प्लेयर्स डिफरेंट थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम कि ही कैन स्टैंड ऑन हिज ओन, ही डजंट नीड द एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि याद है कि 1988 में उनको और उनकी जो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उस वक्त उसका कुछ और सफिक्स था, एन नहीं था, और फिर IGI जो एक कोalition थी उनकी राइट विंग, तो उसको सपोर्ट किया गया 88 में। वो सपोर्ट कामयाब नहीं हुई। बेनजीर भुट्टो साहबा जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत करते हुए कामयाब हो गई, लेकिन उनको चलने नहीं दिया गया, इनको लाया गया। 93 में बाय द टाइम 3 साल गुजरे तो हालात खराब हो चुके थे between the establishment leadership and the Sharifs, और फिर उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत संभाल चुके थे firmly। तो वो I think we're repeating that thing again. This time the player is Imran Khan. Imran Khan साहब I think is at the cusp of being able to stand on himself. Again मुझे नहीं पता, the jury is still out on it, कि उनकी popularity किस हद तक है, because we just don't have, other than this Punjab election जो बाय इलेक्शन हुआ है तो चंद कंस्टिट्यूएंसीज में, अब नेक्स्ट इलेक्शन हमें ये बताएगा कि इनकी रियल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई विल एग्री विद डॉक्टर अकदस के ही डज सीम टू बी मोर पॉपुलर देन व्हाट मेनी ऑफ अस हैव सॉर्ट ऑफ बिलीव्ड। हो सकता है कि दैट पॉपुलैरिटी में इज द रिजल्ट ऑफ द वे जिस तरह इनको इजेक्ट किया गया सिस्टम से, या कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं, बताना मुश्किल है। लेकिन आई थिंक कि जो है ही इज पॉपुलर, बट उनकी एक्चुअल रियल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ नेक्स्ट इलेक्शन, एंड अस्यूमिंग के नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर मैं फ्री एंड फेयर का लफ्ज कभी यूज नहीं करता क्योंकि दैट्स जस्ट आइडियलिस्टिक,
नहीं होती, एंड देन यू नो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, जो जितनी जो है सीटें ले जाता है, दैट विल रियली टेल अस कि उनकी रियल स्ट्रेंथ क्या है. So I think we'll leave it at that. क्योंकि वरना तो ये है कि we can keep speculating. We can talk more, मगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हम शो को अब एंड करें. तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का और टाइम निकालने का. और डॉक्टर अक़दस, हम चाहेंगे कि आप हमें ज्वाइन करते रहें परमानेंट बेसिस पे, और आप भी हमारे नया दौर के एक फ्रेंड बन जाएं, जैसे कामरान साहब ने बनना एग्री किया है. मैं सही कह रहा हूँ ना कामरान साहब? यू आर अ फ्रेंड ऑफ नया दौर. Of course. ओके. तो ख़वातीन और हज़रात, आपने हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को सुना, आपने दोनों पर्सपेक्टिव्स देखे. हमने ज़्यादातर कोशिश की मईशत को सामने रख के बात करें और फ़ायदा उठाएं डॉक्टर अक़दस साहब की एक्सपर्टीज़ का. यहाँ पर आप हम सबको एजुकेट किया इन्होंने. उसी तरह से हमारे डॉक्टर बुखारी साहब ने, जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो कि बाहर से बैठकर देखते हैं चीज़ों को और एनालाइज करते हैं, उन्होंने हमें इसके ऊपर काफ़ी एनलाइटन किया. तो इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है. इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर सेम टाइम सेम चैनल. खुदा हाफ़िज़.